زید بن حارثہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ اتنے اٹیچ ہو چکے تھے زید. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے. تو زید بن حارثہ کے بارے میں جیسے ہی پوچھا کہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو بازار میں لا کر ڈاکوؤں نے بیچ دیا تھا. اچھا، یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارثہ نے کبھی بیان ہی نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے، کہیں یہ ملتا نہیں روایات میں کہ انہوں نے بھی حضور سے کہا ہو کہ مجھے بیچا گیا ہے، مجھے لایا گیا ہے. حضور کی بارگاہ میں انہوں نے نہیں کہا. باپ اور چچا نے آ کر آج داستان بیان کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ باپ اور اس کے چچا ہو، آپ پیسے لے کر کے آئے ہو، مال لے کر کے آئے ہو. غلام کو آزاد کرانے کا دور ایسا ہی تھا اس زمانے میں، رواج یہی تھا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری رقم، تمہارا مال سب تمہارے پاس رہے. زید کو بلایا جائے اور اس کو اختیار دیا جائے. اگر وہ اس اختیار میں باپ اور چاچا کے ساتھ جانے کو ترجیح دیتا ہے تو بغیر کسی رقم کے لیے زید آزاد ہے، تمہاری طرف سے کسی فدیے کی ضرورت نہیں. اور اگر زید ترجیح نہیں دیتے جانے کو تو حضور فرماتے اللہ کی قسم، پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اپنے بارے میں، پھر اللہ کی قسم جو مجھے ترجیح دیتا ہے پھر میں اسے زندگی بھر چھوڑتا نہیں ہوں. یہ جملہ یاد رکھیں. حضور فرماتے ہیں پھر جو مجھے ترجیح دیا ہے یا مجھے اختیار کیا ہے، مجھ سے محبت کیا ہے، تو پھر میں اسے زندگی بھر تنہا نہیں چھوڑتا. تو زید بن حارثہ کو بلایا گیا. اچانک ان کو بلایا گیا. باپ بھی موجود ہے، چاچا بھی موجود ہے. برسوں پرانی ملاقات کے بعد بچھڑے ہوئے ملنے کا وقت ہے. زید بن حارثہ آ کر کھڑے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ادب تھا ان کا. نہ چچا کی طرف نہ باپ کی طرف دیکھتے تھے بلکہ حضور کی طرف دیکھ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے پوچھا زید کیا تم جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں. کچھ قبیلے کے لوگ ہوں گے، دوسرے پہچانا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، فدیہ دے کر کے تمہیں آزاد کرانے آئے ہیں، اور میں تم پر اختیار چھوڑتا ہوں. چاہے تو تم اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ یا چاہے تو محمد کے ساتھ رہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ نے جب یہ اختیار سنا، حکم ہوتا تو بات الگ تھی، اختیار ہاتھ میں دیا تو اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے فوراً جملہ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ترجیح میں دنیا میں کسی کو نہیں دیتا، چاہے باپ ہو چاہے چاچا ہو. برسوں کے بچھڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد زید بن حارثہ کے والد اور چچا دونوں موجود ہیں. حارثہ بن شرحبیل اور کعب دونوں زید کو دیکھ کر کہتے ہیں زید تو اپنی قسمت کو روتا نہیں کہ تیرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور ہم لینے آ گئے بچھڑے کتنے سالوں کے بعد، مال بھی لائے، اور اس حالت میں تو کہتا ہے کہ غلامی تجھے قبول ہے، اور چاچا اور باپ سے بڑھ کر کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتا ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ چچا اور میرے ابا آج آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے ان کے شب و روز دیکھے، میں نے ان کے لمحات دیکھے. قسم رب ذوالجلال کی وہ کون ہے جو اس دربار سے ایک منٹ کے لیے بھی دور جانا چاہے. آپ تو مجھے گھر لے جانا چاہتے ہو، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لمحہ بھر بھی جدا ہونا نہیں چاہتا. تو دونوں چاچا اور باپ حیرت میں تھے کہ غلامی سے آزاد ہونے کی اتنی بڑی اس وقت پیشکش کی گئی ہے اور عام غلام بھی آزاد ہو کے بھاگ جاتا، لیکن یہ بیٹا ہے کہ آنے کو تیار نہیں. جیسی ہی حضرت زید نے یہ جملے کہے حضور کے سامنے کہ میں رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور لے کر کے سیدھے خانہ کعبہ کے پاس آئے، حجر اسود کے پاس. قریش تھے، لوگ موجود تھے. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اعلان کیا ہے مکہ والو خبردار سن لو، آج سے زید بن حارثہ میرا اپنا بیٹا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی کو حضور اپنا بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں، اس لیے کہ زید نے اپنے باپ اور اپنے چاچا کو چھوڑ دیا تو حضور فرماتے میں اس کا باپ ہوں. اور اس کے بعد منہ بولا بیٹا بنانے کا جو رواج ہے اس کو متبنہ کہتے ہیں، لے کر کے پالا ہوا جس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی یہ فرمایا، پورے مکہ میں سب جگہ یہ مشہور ہو گیا. اب حضرت زید کو کیا کہہ کر پکارا جاتا تھا؟ زید بن محمد. حضرت زید کو کیا کہا جاتا؟ زید بن محمد، محمد کا بیٹا زید. اسی بات سے مشہور ہو گئے زید. اب ان کی قسمت پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہونے پر کتنا بڑا فخر ہے. اور یہیں پر نہیں، آگے زید بن حارثہ کا ایک لقب بھی تھا، حب رسول اللہ. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا محبوب کوئی ہے تو زید بن حارثہ. بڑے بڑے صحابہ حضور سے بات کرنے میں ڈرتے تھے تو اس وقت حضرت زید کو وسیلہ بنا لیتے تھے اور کہتے زید تمہارا گھر آنا جانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ہے تو ہماری یہ بات حضور سے رکھ دو، ہماری یہ بات حضور کے پاس پہنچا دو. تو حضور سے اتنی قربت تھی کہ آپ کا لقب ہو گیا حب رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہونے کا شرف اور محبوب ہونے کا شرف زید بن حارثہ کو. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں ان کے کارنامے. زید بن حارثہ ہی وہ صحابی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف گئے تھے تبلیغ کے لیے، آپ کو معلوم ہوگا طائف شہر ہے مکہ سے 100 کلومیٹر دور، اور وہاں کی تبلیغ اتنی مشہور ہے روایات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا تھا؟ پتھر برسائے تھے. طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، بہت تکلیفیں دی تھی. اس وقت سفر میں حضور کے کوئی اور نہیں، حضرت زید بن حارثہ تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید کو ہی ساتھ لے کر چلتے تھے. طائف کے سفر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے، گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر لوگ نوکیلے پتھر مار رہے تھے. اس وقت حدیث میں موجود ہے کہ جتنے پتھر آتے تھے حضرت زید کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے حضور کے اطراف گھومتے رہتے تھے اور ہر پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے. یہاں تک کہ شام ہو گئی تھی تو زید بن حارثہ کا پورا سر خون سے بھرا ہوا تھا، پورا. اور اس میں بھی 2-3 پتھر چوک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر آ گئے تو زید بن حارثہ کی چیخ نکلتی تھی. اپنے اوپر پتھر جو آئے اس پر روتے نہیں تھے، حضور پر ایک پتھر آیا تو اس پر چیخ مارتے تھے کہ اللہ تیرے حبیب کی حفاظت فرما، یا مجھ سے غلطی ہو گئی ان کی حفاظت میں. ہر طرف سے پتھر کو بچانے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر. حضرت زید بن حارثہ ہی اس بات کے راوی ہیں. طائف کے میدان میں، طائف کے شہر میں جو ہوا، خون حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے بہتے ہوئے آپ کے پیروں میں آ گیا، نالین تلووں سے چپک گئی تھی. زید بن حارثہ اس سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ نے ہی کہا تھا یا رسول اللہ ان کو ہلاکت کی دعا کر دیجیے، طائف والے ختم ہو جائیں جو اتنی ایزا دی ہے. تو زید بن حارثہ کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے اور یہ فرمایا تھا اللہم اہدی لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. اور پھر زید بن حارثہ تعجب میں تھے کہ آقا ان کو ہلاکت کی دعا آپ نے نہیں کی. حضور فرماتے ہیں زید میں ان کی نسل میں ایمان والوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج تک طائف میں دیکھا جا سکتا ہے. آج بھی طائف میں عاشقان رسول کی بڑی جماعت موجود ہے. زید بن حارثہ واپس لوٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور بیٹا بنایا تھا، یہ تو واقعہ معلوم. اس کے بعد ان کی فضیلت میں ایک بات یہ ہے کہ حضور نے جیسی اعلان نبوت فرمایا تھا، مکہ والوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون تھے؟ تو روایات میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چوتھے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ. یعنی پورے اسلام کی ہسٹری میں 4 نمبر پر حضرت زید بن حارثہ اسلام قبول کرنے والے سابقون الاولون میں ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں. بلکہ کیٹیگری وائز
کچھ بزرگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ پہلے کون. عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، بڑی عمر کے لوگوں میں صدیق اکبر، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ. اس طرح سے کیٹیگری وائز اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑا واقعہ آپ کے ساتھ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیز تھی ام ایمن. یہ حضور کے والد گرامی کی کنیز تھی اور حضور کی بارگاہ میں بھی وہ کنیز بن کر رہی. اور ان کی شرافت یہ ہے کہ ام ایمن یہ وہ خاتون ہیں جن کا دودھ رسول اللہ نے پیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 عورتوں نے دودھ پلایا ہے. حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت سویبہ اور حضرت ام ایمن. یہ 4 عورتیں ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلائی ہیں. تو ام ایمن وہ خاتون تھی جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احترام سے اماں بھی کہا کرتے. لیکن ساتھ میں حضور نے ایک بار فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ کوئی اگر دنیا میں جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اسے ام ایمن سے نکاح کرے. حضور کا یہ فرمان تھا. تو زید بن حارثہ خود آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ام ایمن سے نکاح کروں؟ ایک طرف بیٹے کی نسبت ہے اور ایک طرف ماں کی نسبت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا. یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں. وہ رضائی ماں تھی حضور کی، لیکن یہ سگے بیٹے نہیں تھے. رشتہ ہوا، نکاح ہوا، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد یا ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کیا. بڑے خاندان، قریش خاندان، اور وہ بھی رسول اللہ کا خاندان، حضور کی پھوپھی کی بیٹی. حضور نے ان کو نکاح میں دیا. اور زینب بنت جہش صحابیہ بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش دونوں کا جمع نہیں، نکاح کے بعد اتفاق نہیں ہو پاتا تھا. وہ بڑے خاندان کی بھی تھیں، بڑے قبیلے سے تھیں. زید بن حارثہ یمن کے آئے ہوئے آزاد کردہ غلام تھے. بہرحال یہ موافقت نہیں ہو پائی. تو اس کے بعد زید بن حارثہ حضور کی بارگاہ میں بار بار یہ مسئلہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر موافقت نہیں ہوتی ہے تو طلاق دے دو. طلاق تک بات آ گئی. تو زید بن حارثہ حضرت زینب کو طلاق دے دیتے ہیں. تو حضرت زینب کے لیے بہت بڑا شاکنگ مسئلہ تھا کہ زینب بنت جہش حضور کی پھوپھی کی بیٹی، ان کو طلاق ہو گئی. ان کا درد بھی تھا اپنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زینب طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد میں خود تم سے نکاح کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے خود نکاح فرمایا اور ان کو ام المومنین بنا دیا. منافقین کو یہ بات مل گئی کہ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہو سے نکاح حرام ہے اور خود اپنی بہو سے نکاح کرتے ہیں. زید بن حارثہ بیٹے اور بیٹے کی بیوی بہو. تو منافقین نے یہ بات پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی عورت زینب بنت جہش سے طلاق کی عدت ہونے کے بعد خود نکاح کر لیا. مسئلہ شریعت کا یہ ہے اور آج بھی ہے. تمہاری بہو سے زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتے. بیٹا اگرچہ طلاق دے دیا ہو، بیٹا مر بھی گیا ہو، عورت کی عدت ہو گئی ہو، تب بھی آپ اپنی بہو سے زندگی بھر کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. جس خاتون کے ساتھ بیٹا سویا ہو اس کے ساتھ باپ نہیں سو سکتا، یا جس خاتون کے ساتھ باپ سویا ہو اس کے ساتھ بیٹا کبھی نہیں سو سکتا. ماں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح سے بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو منافقین یہ باتیں پھیلانے لگے.